الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه محبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامنے آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنی حضور مسجد میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خوش قسمت خوش بخت ہیں آپ حضرات کہ پہلی اذان کے ساتھ ہی اللہ کے حضور اپنی اطاعت بندگی کے لیے حاضر ہیں.
परवरदिगार आलम अपने शान करीमी शान कुद्दूसियत का सदका जुमातुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए और हमारी ज़िंदगी की तमाम लग़्ज़शों को, ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए। जो ज़िंदगी के चंद सांस बाकी हैं, शरीयत मुहम्मदी अलैहि तहियत व सना पे गुजारना नसीब फरमाए। आज की इस बाबरकत पुरनूर और रूह परवर जुमातुल मुबारक के अज़ीम शान इज्तिमा में जो आयत तय्यबा तिलावत की गई, इसमें अल्लाह करीम ने इस्लाम के पूरे फ़लसफ़े को बयान कर दिया है। इस्लाम के साथ मसलक को भी बयान कर दिया है। आज के इस तरक्की याफ्ता मादियत परस्त दौर में एक गुफ्तगू ज़ेरे बहस है, ज़द आम है। इतने मसलक हैं, इतने मसालिक हैं, किस मसलक पे अमल किया जाए। हर कोई कहता है मैं सच्चा हूँ, हर इंसान कहता है, हर मसलक कहता है, हर मकतब फ़िक्र कहता है हम सच्चे हैं। कोई भी अपने आप को झूठा, बातिल परस्त और गुमराह कहने के लिए तैयार नहीं। वालेकुम। हर मकतब फ़िक्र दूसरे पे बहतान तराशी, झूठ का इल्ज़ाम लगाने के लिए हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं, वो कहते हैं हम सच्चे हैं, ये झूठे हैं। एक ये गुफ्तगू है ना, इसी गुफ्तगू में ज़िंदगी गुजर जाती है। आज का जो हमारा मौजू है, गुफ्तगू है, वो यही है। अगर आपने बुरी तवज्जो से हमतन गोश सरापा तवज्जो बनकर ये थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ली तो उम्मीद वासे क्या, यकीन कामिल है कि हमें कुछ न कुछ इस्लाम की रहनुमाई और इस्लाम का जो सही हक और सच मसलक है, मज़हब है, उसके बारे में हमें आगाही होगी। जैसे हमने गुज़श्ता जुमे पे एक थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि इस्लाम दीन है या मज़हब है। ज़िंदगी गुज़रती जा रही है, मुसलमानों के घर में पैदा हुए वालिदैन, अबा व अजदाद, नस्ल दर नस्ल, ख़ानदान दर ख़ानदान मुसलमान गुज़र रहे हैं। लेकिन काम इल्मी की वजह से और इस्लाम से अदम दिलचस्पी की वजह से हम ये ना समझ सके कि इस्लाम दीन है या मज़हब है। हम हर बात में, हर गुफ्तगू में ये कहते हैं ना कि हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता या हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसका हमें पता नहीं कि इस्लाम दीन है या मज़हब है। और दीन और मज़हब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
ہم نے گزشتہ جمعے پر اس پہ گفتگو کر دی تھی کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو بحیثیت مذہب کس حد تک اس پہ عمل پیرا ہونا ہے اور بحیثیت دین کہاں تک اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے. دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، ہم نے گزشتہ گفتگو میں اس پہ بات کی تھی. آج کی جو گفتگو ہے وہ یہی ہے. 2-4 جمعے امید ہے یہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی کہ مسلک کون سچا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت ہے، اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، دیگر مذاہب ہیں، مسالک ہیں، کون ان میں سچا. گفتگو کریں گے اور گفتگو کے بعد یہ نتیجہ آپ پہ ہے. ہم قرآن کی روح سے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے آج لوگ دین سے بیزار ہو چکے ہیں، بھاگ گئے مسجدوں سے، دین سے بھاگ رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص نے اور ہر مولوی نے اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے. جس کے پاس جائیں وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرے کے پاس جائیں وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یہ کہتا ہے وہ جھوٹے ہیں. تو ہم نے تو مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے. کوئی کہتے ہیں یہاں پہ ہاتھ باندھو، کوئی کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھو، کوئی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. ہم نے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے. کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے، یہ گفتگو ہے نا. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اتنی گفتگو سنی تو ہم بھی اس ٹاپک کو بند کر دیا، کتاب ہی بند کر دی. بھائی وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. توجہ فرمانا آج کی گفتگو کی طرف. جو کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھ لو وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، جو کہتے ہیں ناف پہ باندھو وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، کچھ کہتے ہیں چھوڑ دو ہم سچے ہیں. جب دنیا داروں سے کہا جائے مسجد میں چلیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں چاہتا مسجد میں جانے کو، کسی محفل میں جانے کو، کسی درس قرآن پہ جانے کو، کسی مذہبی ادارے میں جانے کو، کسی مدرسے میں جانے کو دل نہیں کرتا. اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں. اتنے مکاتب فکر ہیں، اتنے مسالک ہیں، ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر، ہر مسجد، ہر مولوی، ہر عالم دین کہتا ہے میں سچا ہوں وہ جھوٹے. وعلیکم السلام. میں بڑی آرام سے اس گفتگو پہ گفتگو شروع کر رہا ہوں، اس موضوع پہ تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت والجماعت سچے ہیں، یہ نہیں کہتا. گفتگو ہم کریں گے 2-4 جمعے. اس گفتگو کے بعد آپ خود اس سے نتیجہ اخذ کرنا کہ کون سا مسلک، کون سی جماعت، کون سا دین، کون سا مذہب اور کون سا اسلام سچا ہے اور قابل عمل ہے. یہ گفتگو بڑی اہم ہے، انتہائی عام گفتگو ہے آج کی. کسی سے کہیں نا مسجد میں چلے دنیا دار سے تو کہتا ہے جی کون سی مسجد میں جائیں.
اہل سنت کی، اہل دیوبند کی، اہل حدیث کی، اہل تشیع کی کس مسجد میں جائیں؟ ہر مولوی کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر مولوی نے 2 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں، بس ٹھیک ہے اپنا اللہ اللہ کرو اور بیٹھ جاؤ۔ یہی کوئی سوال آپ سے کر دے تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ کوئی دنیا دار آپ سے کیا دیتا ہے کہ بھائی آپ کس مسجد کی بات کرتے ہو، کس مسلک کی بات کرتے ہو، کس دین کی بات کرتے ہو؟ ہر کوئی دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے، دستے گریبان ہے کہ وہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں۔ تو اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے کسی دنیا دار کو دینے کے لیے؟ آپ کالجز میں پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بازار تجارت میں بیٹھے ہیں، میدان عمل میں ہیں، اس کا کوئی آپ کے پاس جواب ہے؟ اگر آپ کی دکان پہ کوئی ایسا دنیا دار آ جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ ظہر کی اذان ہو چکی ہے، مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اٹھیں، وہ کہے گا کہ کس مسجد میں جانا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے چھوڑ دو، کس مسجد میں لے کے جاؤ گے؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کوئی آپ کے پاس جواب ہے؟ اگر تم کہو کہ ہم اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے وہاں جا رہی ہیں، وہ کہتا ہے میں تو نہیں مانتا۔ میں بڑے آرام سے اس گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، آپ کو یہ گفتگو سمجھ آ جائے۔ میں پھر اس فکرے کو دہرا دیتا ہوں، ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں، 3-4 جمعۃ المبارک کے خطبات میں یہ جاری رہے گی۔ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کر دیتا ہے کون سا مسلک سچا ہے، کون سا مولوی سچا ہے، کس مسجد میں جائیں، ہاتھ کہاں پہ باندھیں، دنیا دار تو بیزار ہو گئے۔ یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی چھوڑو اپنا اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، جو چیز چاہتا ہے وہ کرو۔ کیا یہ جواب ہے؟ آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ اسلام ہماری ضرورت نہیں رہا۔ اب میں گفتگو شروع کر چکا ہوں، اسلام ہماری ضرورت نہیں رہا۔ یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ توجہ فرمانا آج کی گفتگو، یہ کپڑا کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے۔ آپ ایک دکان پہ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ سے دھوکہ ہو گیا، اس نے آپ کو کپڑا اچھا نہیں دیا، دوسری دکان پہ چلے جائیں گے، وہاں سے بھی دھوکہ ہو گیا، کپڑا اچھا نہیں ملا۔ اب تیسری دکان پہ چلے جائیں گے، وہاں سے بھی دھوکہ ہو گیا، کپڑا اچھا نہیں ملا۔ تو کیا آپ کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے؟ کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے؟ بھائی جس دکان پہ جاتے ہیں ہمیں کپڑا اچھا نہیں ملتا، جس دکان پہ جاتے ہیں دھوکہ ہوتا ہے، ہر دکاندار دھوکہ کرتا ہے، تو کیا کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے؟ اگر ایک شہر سے اچھا نہیں ملتا دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ کپڑا ہماری ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک شہر سے دھوکہ کھاتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، وہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں، دوسرے ضلع میں چلے جائیں گے، پورے ملک میں دھوکہ ہوتا ہے، آپ سے ایک اچھا کپڑا نہیں ملتا، تو کیا کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے؟ آپ سے لاکھ مرتبہ دھوکہ ہوتا ہے، آپ کو کپڑا اچھا نہیں ملتا، تو کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے؟ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ کپڑا ضرورت بن چکا ہے۔ یا آپ یہ جواب دے دیں کہ جی آئندہ کپڑا نہیں پہننا، جہاں جاتے ہیں دھوکہ ہوتا ہے، جس دکاندار کے پاس جاتے ہیں دھوکہ ہوتا ہے، آئندہ کپڑا نہیں پہنیں گے۔ کپڑا پہننا چھوڑیں گے نہیں، جب تک آپ کو اصل کپڑا نہیں مل جاتا آپ اس کی تلاش جاری رکھیں گے۔ تمہیں چاہے لاکھ مرتبہ دھوکہ کھانا پڑے،
धोखे खाते रहेंगे लेकिन असल कपड़ा तलाश करके रहेंगे। क्यों? इसलिए कि कपड़ा हमारी जरूरत बन चुका है। खाना खाने एक होटल पे जाते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता, दूसरे पे जाते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता, तीसरे पे जाते हैं, धोखा होता है। बाजार से आप घी लेते हैं, आटा लेते हैं, सामान अशियाए खुर्द नोश लेते हैं, धोखा होता है। तो क्या खाना खाना छोड़ देंगे? कि जहां पे जाते हैं अच्छा खाना नहीं मिलता, आइंदा खाना हमने नहीं खाना। आप एक शहर में होटल नहीं, दूसरे में, तीसरे में, जहां तक आपको असल खाना नहीं मिलता, आप लाख बार धोखा खाएं, लेकिन जब तक आपको असल खाना नहीं मिलता उसकी तलाश नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि खाना हमारी जरूरत बन चुका है। कपड़ा हमारी, तवज्जो फरमाना, ये बड़ी आम गुफ्तगू है। कपड़ा हमारी जरूरत बन चुका है। लाख बार धोखा खाएंगे दुकानदारों से, लेकिन कपड़ा पहनना नहीं छोड़ेंगे। यार सिर्फ दीन के बारे में यह है कि 2-4 जगह पे धोखा खा के छोड़ देते हैं कि 2 मौलवी ने धोखा खा दिया, 3 मौलवियों से धोखा खाया तो बेजार हो गए, छोड़ो जी क्या करना है। जिसके पास जाते हैं अपनी गुफ्तगू है, 2-4 जगह पे धोखा खाया, छोड़ दिया, अब हमने तो मस्जिद में जाना ही नहीं है। कपड़ा जरूरत थी, लाख बार धोखा खाया, असल कपड़ा तलाश करके छोड़ा। खाना असल नहीं मिला, लाख बार धोखा खाया, असल खाना तलाश करके छोड़ा। और दीन के बारे में सिर्फ 2 जगह पे धोखा खा लिया, 2 मसलक से, 2 मसाजिद से, 4 मौलवियों से धोखा खा लिया तो छोड़ दिया। बेजार हो गए कि अब दीन पे नहीं चलना, छोड़ो सब मौलवियों को। इसलिए कि इस्लाम हमारी जरूरत नहीं रहा। कपड़ा जरूरत था, लाख बार धोखे खाए, असल तलाश कर लिया। इस्लाम हमारी जरूरत नहीं रहा। और फिर धोखा भी तो रब के नाम पे खाना है ना। सैयदना फारूक आजम थे ना, आपके गुलाम थे, तो जो गुलाम लंबा सजदा करता ना, लंबी नमाज पढ़ता, सैयदना फारूक आजम उसको रिहा करते थे, आज़ाद करते थे। गुलामों को आपकी ये कमज़ोरी पता चल गई कि जो लंबा सजदा करे, लंबी नमाजें पढ़ी, लंबी दुआ मांगे, फारूक आजम उसको आज़ाद कर देते। अब जो ही सैयदना फारूक आजम आते ना, गुलाम देखते, वुज़ू होता ना होता, जैसा होता, हाथ बांध के खड़े हो जाते। खड़े हैं, लंबी सजदे में चले गए, सर रखा हुआ है। सैयदना फारूक आजम देखते कि लंबी नमाज पढ़ रहा है, आप उसको आज़ाद कर देते। ये लंबा सजदा करता है, उसको आज़ाद कर देते। घंटों ये नमाज में खड़ा आज़ाद कर देते। तो किसी ने कहा, हुजूर ये नमाज रब के लिए नहीं पढ़ते, ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये आज़ादी के लिए नमाज पढ़ते हैं, रिहाई के लिए पढ़ते हैं। आपने फरमाया, मैं भी जानता हूं ये बगैर वुज़ू के सजदा करते हैं, मैं भी जानता हूं रब के लिए नहीं, रिहाई के लिए, आजाद होने के लिए लंबी नमाजें पढ़ते हैं। तो कहा, फिर हुजूर जब आपसे धोखा करते हैं तो फिर आप क्यों करते हैं? फरमाया कि धोखा मुझसे करते हैं तो रब के नाम पे करते हैं ना। तो उमर ये धोखा एक बार नहीं, लाख बार खाने के लिए तैयार है। अगर आपसे कोई धोखा करता है, कोई मौलवी करता है, कोई करता है, तो रब के नाम पे करता है ना। और आप 2-4 मरतबा धोखा खा के दीन से बेजार हो गए, अब किसी मसलक पे नहीं चलना, किसी की बात नहीं सुननी। हुजूर ने फरमाया, अहले हक क़यामत तक मौजूद रहेंगे, तुम्हारा काम यह है कि हक की तलाश करना, बस हिम्मत ना हारना, हक की तलाश करना, हक तुम्हें मिल जाएगा।
اب مسلک حق ہے کیا؟ کون سا مسلک سچا ہے؟ تو قرآن نے جو آیت طیبہ آج پڑھی تھی، اس لیے کہا کہ اسلام کو اپنی ضرورت بناؤ، حق کی تلاش جاری رکھو، دھوکے پہ دھوکے کھاتے چلے جاؤ۔ ایک مسلک دھوکا کرے گا، دوسرا مسلک دھوکا کرے گا، تیسرا مسلک دھوکا کرے گا، دھوکے کرتے چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو آپ کو مسلک کے حق مل جائے گا نا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توجہ فرمانا اس آیت طیبہ کی طرف، اے ایمان والو جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، جو کامل مومن بن چکے ہیں، اب تم کیا کرو؟ جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، ادخلو فی السلم، اب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم تو ساری زندگی نہ سمجھ سکے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلم کون ہے، مومن کون ہے۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، دوسرا سپارہ ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، اپنے ایمان جو مکمل کر چکے ہیں، کامل مومن بن چکے ہیں۔ اب تم کیا کرو؟ کامل مومن بننے کے بعد، اپنا ایمان مکمل کرنے کے بعد کیا کرو؟ پہلا کام یہ کرو، ادخلوا فی السلم، اب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام میں داخلے کے لیے پہلے ایمان کو شرط قرار دے دیا۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا تم کامل مومن نہیں بن جاتے، منصب ایمان پہ فائز نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلے کامل یا ایھا الذین آمنو، ایمان کی شرط لگا دی۔ ادخلو، ایمان مکمل ہو چکے، جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، اپنے ایمان مکمل کر لیے، کامل مومن بن گئے، اب پہلا کام یہ کرو کہ ادخلو فی السلم، اب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب مسلمان بنو۔ یعنی پہلے ایمان مکمل کرو، پھر مسلمان بنو، اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نہ سمجھ سکے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ قرآن نے اسلام میں داخلے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط لگا دی، آمنو، پہلے اپنے ایمان مکمل کرو، جب ایمان مکمل ہو جائے ادخلوا فی السلم، اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا تو مسلمان بن گئے، قرآن کہتا ہے پہلے ایمان مکمل کرو۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر ایمان ہے کیا؟ اگر ہم نے پہلے ایمان مکمل کرنے ہیں، کامل مومن بننا ہے اور پھر اسلام میں داخل ہونا ہے، تو پھر ایمان ہے کیا؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایمان ہم نے مکمل کرنا ہے پھر اسلام میں داخل ہونا ہے، تو وہ ایمان ہے کیا؟ وہ بھی بتائیں نا کہ ایمان مکمل کس طرح کرے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو اللہ نے اسلام میں داخلے کے لیے شرط لگا دی کہ پہلے ایمان مکمل کرو، ایمان مکمل ہو جائیں تو پھر اس مسلمان ہونا، پھر اسلام میں داخل ہونا۔ تو حضور سے پوچھا گیا حضور فرمائیے نا پھر ایمان ہے کیا جس کو ہم مکمل کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں، اپنے باپ اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حکم ہے کہ کامل مومن ہونے کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے محبت کو شرط قرار دے دیا۔ جب ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہوگی پھر کامل مومن بن جائیں گے، جب کامل مومن بنیں گے پھر اگلا حکم ہی ہے اب کیا کرو؟ پہلا کام ادخلوا فی السلم، اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
اسلام میں داخلے کے لیے ایمان کو شرط قرار دے دیا. شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جاتا ہے نا. اب نماز پڑھتے ہیں نا، اب نماز پڑھنے آئے ہیں، اس نماز کے لیے ایک شرط ہے وضو. اگر آپ وضو نہیں کرتے، آپ سر پہ کپڑا ہے، مصلی ہے، مسجد ہے، اللہ اکبر، بڑی عاجزی کے ساتھ آپ نے قیام کیا، آپ نے قرات کی، بڑی ڈوب کر کی، آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، آپ نے نماز مکمل کی، لیکن آپ کا وضو نہیں تھا، بتائیں وہ نماز ہو جائے گی؟ بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نماز کی ساری شرائط پوری کر رہے ہیں، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، آپ نے قیام کیا، آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، تشہد میں بیٹھے، ساری نماز کی شرطیں پوری ہیں، پھر نماز کس طرح نہیں ہوتی؟ نہیں، نماز کی جو اصل شرط تھی وضو تھا، وہ نہیں ہے. اور جب شرط نہیں ہوتی تو مشروط نہیں پایا جاتا. وضو نہیں ہے، جتنی بھی آپ عاجزی میں ڈوب کر نماز پڑھیں گے، بغیر وضو کی نماز ہوگی؟ فرمایا اسی طریقے سے جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے نا، اگر وضو نہیں تو جتنی بھی آپ لاکھ ڈوب کر عاجزی میں رو کر آنسو بہا کر عبادت کریں، آپ کے کوئی سجدے قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پہلی شرط نہیں پائی جا رہی. فرمایا اسی طریقے سے اسلام میں داخلے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان ہے ہر چیز سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت ہے. اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط پوری کرو، ایمان، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو. اگر شرط نہیں پائی جا رہی، ایمان مکمل نہیں ہے، تو اسلام مکمل ہے نہیں ہو سکتا. وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام میں داخلے کے لیے شرط لگا دی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو. جب بڑھ کے محبت کرو گے، یا ایھا الذین آمنو، تم منصب ایمان پہ فائز ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. بات یاد آ گئی، حضرت حنظلہ تھے، یہ وہ صحابی رسول تھے. ایمان کی آخری بات سن لے، چھوٹی سی ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے. حضور کی محبت، سنے نہ سنے، سنتے ہیں نہیں سنتے، کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے. حضرت حنظلہ تھے صحابی رسول، جنگ احد کا وقت آ گیا. یہ وہ صحابی تھے جو ہر وقت اپنے کان کو پکڑ کر مسجد نبوی کی طرف رکھتے تھے، کہیں حضور کا بلاوا آ جائے تو دیر نہ ہو جائے. بڑی محبت کرتے تھے. آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کی پہلی رات تھی حضرت حنظلہ کی، اجلہ عروسی میں تھے، پہلی شادی کی رات ہے، اپنی بیوی کے پاس تھے، جس کو سہاگ رات کہتے ہیں. حقوق زوجیت ادا ہو رہے تھے کہ گلی سے ایک آواز آتی ہے کہ لوگوں، حضور کا حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے احد کے میدان میں پہنچو، دشمن سے حملہ آور ہونا. جنگ احد کے موقع پر عین سحری کا وقت تھا، تیاری کر رہے تھے کہ اٹھتا ہوں، غسل جنابت میں تھے، حقوق زوجیت ادا کیے، بیوی کے پاس تھی، پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر میں بھی سوچ رہے تھے کہ گلی سے کسی کی آواز آتی ہے، حضور کی طرف، حضور کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے، جتنا جلدی جہاں پہ ہو سب کچھ چھوڑ دو، حضور کے دربار میں پہنچو. حضرت حنظلہ سوچ میں پڑ گئے، اگر غسل کرنے لگ گیا تو کہیں دیر نہ ہو جائے، غسل فرض ہو چکا ہے، کیا کروں؟ کہا چھوڑو غسل. تلوار اٹھائی، دوڑتے جا رہے ہیں، غسل فرض ہے، جنبی حالت میں ہے، دوڑتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جتنا جلدی ہو سکتا احد کے میدان میں پہنچو. حضرت حنظلہ پہنچ کے احد کے میدان میں دشمن سے لڑ رہے ہیں، غسل فرض ہے. لڑتے لڑتے دشمن نے تلوار ماری، شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہوئے تو آپ کی جو میت تھی، لاش تھی، وہ غائب ہو گئی. لوگ تلاش کرتے، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ کی لاش تر و تازہ پڑی ہے، اور آپ کے جسم سے جیسے غسل، ابھی تازہ غسل کیا ہے، اور آپ کے جسم سے جو ہے وہ پانی کے قطرات گر رہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ حنظلہ تھا کہ جس پہ غسل فرض تھا. سوچ میں پڑ گیا، حضور کے دربار سے بلاوا آیا ہے، اگر غسل کرنے چلا گیا تو کہیں دیر نہ ہو جائے. اسی حالت میں آ گیا، شہید ہو گیا. اللہ نے حکم دیا، میرے اس حنظلہ پہ غسل فرض تھا،
فرشتوں کو حکم دیا اٹھا کے اس کو جنت میں لے آؤ. اب فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے جنت میں، پھر اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا ہے. ان کا لقب تھا غسیل الملائکہ، حدیث پاک میں ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. یہ وہ تھے کہ جن کو غسل ہے فرشتوں نے دیا تھا. نہ سوچا بس کہاں حضور نے بلایا ہے، اس سے بڑا کوئی اسلام اور ایمان ہے ہی نہیں، سب کچھ قربان ہے. دوڑ لگا دی، جب دوڑ لگائی تو فرشتے اٹھا کر لے کر غسل کر کے زمین پہ لے آئے. تو یہ ہے وہ ایمان. جب ایمان مکمل ہوگا تو پھر حکم ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. گفتگو جاری ہے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.
یا اللہ کریم جو عقیدت و محبت سے پڑھا ہوا سلام قبول فرما. اسی طرح روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر بادب سلام پیش کرنا نصیب فرما. جتنے ذات کھڑے ہوئے سلام پیش کیا سب کو دین کی دنیا کی عزت برکت نصیب فرما. دنیا میں خیر عطا فرما، آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. عزت کی زندگی، حیرت کی موت عطا فرما. قبر کی عذاب، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما. مسلک حق کی ثابت قدمی عطا فرما. باطل فرقوں کی گمراہی سے محفوظ فرما. اپنا خوف